اور ایک اور گزارش، یہاں جو ضرورتوں کا انتظام کیا گیا ہے اسی جگہ پر آدمی اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو، ادھر ادھر نہ بیٹھے. یہ استنجے کی جگہ، یہ وضو کی جگہ، یہ کھانے کی جگہ، سہولتوں کے سارے انتظامات ہیں. ایک دوسرے کو تکلیف کا ذریعہ نہ بنے. کہیں بھی بیٹھ کے وضو کر لیا، اب یہ زمین ہے مٹی کی اور کسی کا پیر پھسلا تو تھوڑا سا مجھے تکلیف اٹھا لے، وضو کی جگہ پر چلا جائے. بیڑی پی کر وہیں بجھا رہا، یہ پلاسٹک کی بچھائے تھے، کیا ہوگا؟ ایک نے انگار پکڑ لی تو یہ 2 منٹ میں جلے گا. ارے ہوا کی طرح جس سلکتا ہے یہ 3 دن کی مسجد ہے، اس میں بیڑی نہ پیے، سگریٹ نہ پیے. اور بعض لوگ کیا کرتے معلوم، استنجے خانے میں بیٹھتے بیت الخلاء میں، تو وہ بیڑی پی کے اس کو نشانات بناتے، نام بھی لکھتے بیٹھے بیٹھے. اب دیکھو پرانے جو بیت الخلاء ہیں اس میں جو پلاسٹک کے دروازے وغیرہ ہیں نا، ان میں باقاعدہ نشانات ملیں گے. بمبئی کا نشان، پونے کا نشان، رتنا گیری والوں کا نشان، رائے والوں کا نشان، بیٹھے بیٹھے نام لکھ رہے بیڑی سے، اور اس کو وہ سوراخ کر رہے ہیں لین سے. کس کا نقصان ہے؟ یہ آپ کا نقصان ہے. کس کا نقصان ہے؟ یہ آپ کا نقصان ہے. تکلیف کس کو ہوگی؟ آپ کو ہوگی. یہ جل گیا تو یہ کس کا نقصان ہے؟ اپنا نقصان ہے نہیں. اس سے اپنے آپ کو پرہیز کرنا. بعض مطلب بیڑی پی کے وہیں بجھاتا اندر، وہ پلاسٹک آگ پکڑ لیتی ہے، یہ بھی نقصان ہوتا ہے. اب استنجے کو جاتا ڈبہ وہیں چھوڑ دیتا اندر. یہ حضرت تشریف لے آتے ہیں، کیوں؟ کہ بولے وہ چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا ڈبہ؟ یہ بولے وہ گندا ہو گیا. اچھا، یہ حضرت تشریف لے جاتے ہیں روزانہ، دن میں 4 دفعہ 5 دفعہ، یہ گندے نہیں ہوئے، ایک دفعہ ڈبہ جانے سے گندا ہو گیا؟ نہیں، اس کو اٹھا کر اپنی جگہ پر لا کر رکھ دیا. دوسروں کو راحت ہوگی. ہم لوٹا لے کر گئے اندر، لا کر رکھ دو. اب دوسرا جو آیا اس کو مل جائے گا لوٹا. ہم نے اندر چھوڑ دیا، بیچارہ پریشانی، ادھر بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا. یہ پریشانی اچھی چیز ہے. دوسری چیز، یہاں خدمت کا مزاج ہو، خدمت کرنے کا، خدمت لینے کا نہیں. ہم تو عوام ہیں، کیا ہے؟ سیدھا سادہ خدمت کے لائن میں اپنے آپ کو لگانا، سعادت سمجھ کر کے. ایک شخص مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان ہوئے. بڑے میاں تھے، ذرا آزاد ٹائپ کے بڑے میاں. ان کو حقے کی عادت تھی. یو پی میں حقہ ہوتا نا، یو پی میوات مستقل ایک مسئلہ ہے حقے کا. ان کی مجلسیں جمتی ہیں. جیسے مہاراشٹر میں چنچی ہے نا بھائی، مہاراشٹر میں کیا ہے؟ چنچی، پان کی. اس میں ایک طرف کٹھا، تمباکو، چھالیا اور پان. ایک چنچی کھول کے بیٹھا، وہ پارلیمنٹ بن جاتی ہے اس کے اطراف میں. یو پی میں اور میوات میں حقہ، ایک حقہ لے کے بیٹھا، سب جمع ہو جائیں گے اس کی. وہ گڑگڑ کرے گا، وہ گڑگڑ کرے گا، ایسے گڑگڑی شروع ہو جاتی. وہ صاحب کو حقے کی عادت تھی. صبح صبح رات کو وہ بیچارے اٹھے، دیکھا حقہ ٹھنڈا ہے. حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ گزرے تو وہ آدمی کیا سمجھے کہ کوئی خادم ہے، نیند کے جھونکے میں تھے. حضرت نے فرمایا کسی چیز کی ضرورت ہے؟ بولے یہ حقہ گرم کر لاؤ. حضرت نے چلم اٹھائی، حقہ اٹھایا، لے جا کر اسے پانی وانی پھینکا، دوسرا پانی ڈالا، پھر تمباکو بھرا، اس میں آگ لگائی اور اس کو گرم کر کے لا کر رکھا. اتنے میں صاحب استنجا کر کے آئے. اب وہ دیکھا تو حضرت خود حقہ لے کر آ رہے. گھبرا، حضرت غلطی ہو گئی، معاف کر دے. نہیں والا، تم کو حقے کی ضرورت تھی، مجھے ثواب کی ضرورت تھی. لوگوں کو خدمت کی ضرورت اور اپنے کو ثواب کی ضرورت. میں پرانا ہوں، لوگ میری خدمت کریں، یہ مزاج پہ مت آؤ. میں لوگوں کی خدمت کروں. ابھی ماشاءاللہ یہ آپ کے نظام الدین میں ساری سہولتیں ہو گئی ہیں، وضو کی، استنجے کی، حمام کی، بیت الخلاء کی. اب تو پہلے یہ بات نہیں تھی. میواتی جنگل میں جاتے تھے، ان کو بیت الخلاء میں فراغت نہیں ہوتی میواتیوں کو جلدی، اور شہری کو جنگل میں نہیں، ان کو بیت الخلاء ہی چاہیے. ایک میواتی آیا بمبئی، وہ بیچارہ پورا بمبئی گھومتا رہا، اس کو کہیں جنگل ملا ہی نہیں. بہت پریشان ہوا، کہاں جاؤں. ایک میت جا رہی تھی، جنازہ جا رہا تھا. بولے بھائی کیا ہوا، کیا بیماری ہوئی اس کو؟ بولے بیماری مرے گا نہیں تو کرے گا کیا، جنگل تو ہے نہیں تمہارے بمبئی میں، پیٹ پھول گیا، مر گیا بیچارہ. ان کے لیے ایسی بات تھی.
جنگل نہیں. ان کے لیے تو نظام الدین کا اطراف پورا جنگل، تو اب بستی ہو گئی، پورا جنگل تھا ایک زمانے میں. میں نے مدینہ منورہ میں ایک بزرگ کو دیکھا، پیشاب کا تقاضا ہوا، رات کو 1 بجے میں اٹھا، 1 بجے دیکھا وہ عالم ہیں، مفتی ہیں، حضرت شیخ کے خلیفہ ہیں رحمت اللہ علیہ، جھاڑو لے کر، بالٹی لے کر، اور اس متریاں اور استنجے خانے بیت الخلا صاف کر رہے تھے رات کو 1 بجے. جس درخت کو پھل لگتے ہیں وہ جھکتا ہے، جس میں اخلاق کے پھل لگتے ہیں اس میں نرمی اور تواضع آتی ہے. جو بڑے پن کی بیماری میں آتا ہے اس میں اکڑ آتی ہے. ہم یہاں آئے ہیں، یہ پرانوں کا عملہ ہے، یہ اس میں تواضع ہونی چاہیے، اس میں خدمت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی خدمت کرے. بھائی صاحب پانی پیو گے؟ پانی لا کر دیا کسی. کھانے کے ٹائم پہ تو آگے ہو جا، میں ذرا تھوڑا پیچھے ہو جاؤں گا، کوئی حرج کی بات نہیں. تو وہ تو آپ فارغ ہو جا، میں بعد میں فارغ ہو جاؤں گا. آرام کرنے کے لیے اچھی جگہ آپ آرام کر لو، یہ کمائی کا میدان ہے. خدمت کے لحاظ سے آدمی کمائی کر سکتا ہے. ہم سب میزبان ہیں، مہمان کوئی نہیں ہمارے اندر. مہمان حق مانگتا ہے اور میزبان حق دیتا ہے. خدمت نہیں چاہتا میزبان، میزبان خدمت کرتا ہے چاہے اس کی طبیعت پر گراں گزرے. لیکن وہ یہ جتنے ہم آئے ہیں یہاں مہمان کوئی نہیں، ہم سب میزبان ہیں. ہم سب آنے والوں کا حق ہمارے اوپر ہے، ہمارا حق کسی کے اوپر نہیں. ہم اس مزاج پر آئے، کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. اور آدمی یہ چاہے کہ میرا اکرام ہو اور میری خدمت ہو اور اس میں کمی آ جائے گی تو اس میں شکایت کا جذبہ پیدا ہوگا. یہ بزرگ ہم سب میزبان ہیں یہاں پر، اجتماع ہم سب کا ہے. ہم سب ذمہ دار ہیں، فکر مند ہیں، کام کرنے والے پرانے ساتھی ہیں. ہمارا کام ہے آنے والے مجمع کی خدمت کرنا. یہ مزاج اللہ کرے ہمارا بنے. کرو گے نا بھائی؟ ہاں انشاءاللہ ادھاری بولتے. ارے کرو گے نا؟ ہاں. اس میں بولنے کی ضرورت نہیں. کس کی بولنے کی ضرورت ہے؟ آدمی اپنی ذات سے کرے. اور ایک تیسری چیز وہ یہ بزرگوں کے اس آنے والا یہ مجمع جو ہے، ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کمزوری ہماری. ہم مجمع میں بیٹھتے ہیں، تشکیل نہیں کرتے، خاموش. حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ جماعت اجتماع میں جاؤ تبلیغ والے پکڑ دھکڑ کرتے ہیں، کہ بھائی معلوم نہیں، پھر بھی آتا ہے جان مال لے کر. یعنی کیا مطلب؟ امت اپنی جان مال لے کر آ رہی. بھائی صاحب میں تیار ہوں اللہ کے دین کے کام کے لیے، ہے کوئی مجھے قبول کرنے والا؟ ہم خاموش بیٹھتے، قبول ہی نہیں کرتے، خاموش بیٹھتے، چپ چپ، تشکیل نہیں کرتے. ایک مرتبہ میرے ذمہ تخت تھا، جسے تخت والے کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارا ایک مقام ہے، کیا ہے؟ کھانا، سونا، اعلان کرنا اور بیان کرنا، بس. تخت والے یہ سمجھتے. اور نیچے بیٹھنے والے کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو ان کا کام ہے، اپنا کام تو ہے نہیں، اب تشکیل وہی کریں گے. تو میرا بھی وہی مزاج، اعلان کرنا، مجمع جوڑنا، اپنا بیٹھ جانا. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہوئی فجر کی نماز کے بعد، آواز لگی بولو بھائی بولو، میں اپنا بیٹھا رہا. پھر میں نے مولوی صاحب تشکیل کیوں نہیں کرتے؟ بیٹھے کائے کو؟ مجمع سے بات کرو، تشکیل کرو. یہ کمائی کا میدان ہے. کیا ہے؟ کمائی کا میدان ہے. آپ کو کیا خبر؟ ایک آدمی کے کندھے پر آپ نے ہاتھ رکھا، اس کو تیار کیا اور اس کو جماعتوں میں روانہ کیا. وہ آدمی اپنی بستی کا ذمہ دار تھا. اس نے وقت لگایا، جا کر اپنی بستی میں اذان زندہ کر دی، نماز زندہ کر دی، تعلیم زندہ کر دی، گشت زندہ کر دیا، 3 روز کی جماعتوں کا رخ ڈالا. پھر چلوں میں لوگ نکلنے لگ گئے، امام لا کے رکھا، ایک بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک مکتب شروع کروا دیا. اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی وجہ سے کتنی خیر وجود میں آئی. ایک صاحب فرمانے لگے دھلیے کے اجتماع کے بعد، ایک صاحب آئے اپنا بمبئی سے اجتماع میں اور اپنے گاؤں گئے، اور گاؤں جانے کے بعد دیکھا کہ مسجد ویران ہے، اذان دینے والا کوئی نہیں. بہت صدمہ ہوا. فوراً بستی والوں کو جوڑ کر سمجھا بجھا کر امام لا کر رکھا اور اذان اور نماز شروع ہو گئی اور گشت اور تعلیم شروع ہو گئی. یہ کمائی نہیں؟ نہ جانے کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ آخرت میں بیڑا پار کر دے. اس کو کمائی سمجھو. تشکیل کرو مجمع کی بیٹھ کر، خالی صورت مت دیکھتے بیٹھو. ہاں بھائی آپ کا کیا ارادہ ہے، وہ کیا بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے.
باقاعدہ مجمع میں تشکیل ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو تشکیل کرو. اب یہ پرانا مجمع ہے اور اس میں باہر والے تشکیل والے مقرر کریں تو ہماری کیا قیمت باقی رہ جائے گی؟ ہم دوسروں کے کندھے پر ہاتھ رکھنے والے اور ہمارے کندھوں پر کوئی ہاتھ رکھے تو ہمارا کیا بھاؤ باقی رہے گا؟ ہم کو غصہ بھی آتا ہے، کون ہوتا تو ہمارا تشکیل کرنے والا؟ جانتا نہیں میں اپنے بستی کا مبلغ اعظم ہوں، میری بزرگی کو تو نہیں جانتا، کہتا ٹیڑھا دیکھے گئی ہوں، میری تشکیل کرتے ہو، تمہاری ضرورت میری تشکیل کرنے کی نہیں. لو ایسا ہوتا ہے. چھوڑو مت کسی کو، معاف مت کرو. بھائی یہ تو میدان ہوتا، اس کے کندھے اس کے کھوپڑی یہی درست ہوتی ہے، اپنے مقام پر درست نہیں ہوتی. اپنے مقام پر تو لوگ دیکھتے بیچارے کی تشکیل نہیں کر سکتے، کیا تشکیل کریں گے؟ یہاں تو کوئی دیہاتی بھی کندھے پر ہاتھ رکھ سکتا ہے کسی کا بھی، کوئی بڑا آدمی کیوں نہ ہو. کوئی نہ کچھ نہ نہیں بول سکتا، اس کو ہاں بولنا ہی پڑے گا. ہاں نہیں بولے گا تو خاموش رہے گا. ایک تو اس مجمع میں تشکیل کرنا کرو گے نا بھائی؟ انشاءاللہ. وہ بھی ادھار بول رہے ہیں، ارے کرو گے نا؟ ہاں یہ کمائی کا میدان ہے. تشکیل کرنا، خدمت کرنا، اپنے اوقات کو صحیح لگانا اور فکروں کے ساتھ بیٹھنا. اور ہر آدمی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے. کیا سمجھے؟ ذمہ دار. میں ذمہ دار ہوں اور اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو. جب اجتماعی عمل ہو تو انفرادی عمل میں نہ لگے، جم کر کے بیٹھے، مل کر کے بیٹھے، جڑ کر کے بیٹھے. ہم گھر چھوڑ دیتے ہیں، بال بچے چھوڑ دیتے ہیں، دکان چھوڑ دیتے ہیں، اجتماع میں آنے کے بعد بستر نہیں چھوڑتے. ایسا پکڑ کے بیٹھے گا بستر کہ جان جائے گی، بستر نہیں جائے گا. زمین جنبت زماں جنبت نہ جنبت گل محمد. زمین ہل جائے، زمانہ ہل جائے، گل محمد بستر چھوڑ کے نہیں ہلتا. تم کتنی فضیلت سناؤ اور کتنے وعیدے سناؤ، لیکن گل محمد بستر نہیں چھوڑتا، وہی بیٹھا رہے گا اپنے بستر کے پاس. کہ وہ بھاگ کے لے کر بھگا کے لے جائے تو شیطان کہاں مارتا؟ دور بٹھائے گا یا سلائے گا یا پان کھلائے گا. شیطان بہت کائیاں ہیں، وہ خوب جانتا ہے کس کو کہاں مارنا. پرانوں کی نس کہاں دبتی ہے، نیوں کی نس کہاں دبتی ہے، شیطان جانتا ہے، ہم تم نہیں جانتے. اور بہت کائیاں ہیں، کہاں مارے گا ہم تم بول نہیں سکتے. آپ کو تجھے تبلیغ کی بات سنتا ہی رہتا ہے، تو شانہ تیرے کو سننے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو دوسروں کے لیے کہی جا رہی ہے. کیا سمجھے گا؟ ماشاءاللہ تو بزرگ ہے، تو پرانا ہے، تیرے کو نہیں کہی جا رہی. تو وہ جو نئے نا ان کو کہی جا رہی. وہ کیا سمجھے گا اس کو، وہ کیا سمجھے گا اس کو. کوئی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا. توفیق کیسے ملے گی؟ نہیں، جو بات کہی جا رہی میرے کو کہی جا رہی، میرے اکیلے کو، میں ذمہ دار ہوں، میری ضرورت ہے، کسی کی ضرورت نہیں. اور آج کیا سمجھتا؟ اس کی ضرورت ہے، میری کوئی ضرورت نہیں. ماشاءاللہ میں تو تبلیغ سمجھا ہوا ہوں. اس کو سمجھاؤ جس نے تبلیغ نہیں سمجھی. بزرگوں، نظام الدین جانے کے بعد ہمیشہ یقیناً یہ احساس ہوتا ہے نہیں کچھ بھی نہیں آتا، ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم، ہم کچھ نہیں جانتے. ہم تو پہلے دن کے اندر کھڑے تبلیغ کے کام میں، جب بھی جاؤ ایسا محسوس ہوتا ہے. نظام الدین میں جب بھی جاؤ یہ اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں اور اپنے کو کچھ بھی نہیں آتا، ہم تو بیوقوف کے بیوقوف ہی رہے. نظام الدین جانے کے بعد، پرانوں کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد آدمی کو یہ احساس ہونا چاہیے مجھے کچھ بھی نہیں آتا، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، میں کچھ بھی نہیں جانتا، میں بالکل کوڑا ہوں. اور آدمی نہ جاننے کے مزاج سے بات سنے، علماء فرماتے ہیں آدھا علم ہے. اور میں جانتا ہوں، مجھے سب آتا ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. کہاں مارے گا کوئی نہیں بول سکتے. آدمی کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے مجھے تبلیغ آ گئی، مجھے کسی کی بات کی کوئی ضرورت نہیں، میں سب جانتا ہوں. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے کہ میں سارے مجلسوں میں شریک رہو گے، سارے کاموں میں تعاون کرو گے. اور یہ تو بزرگوں دوستوں پہلے لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ تو امام ہے. یہ کیا ہے؟ امام ہے. امام کی غلطی سب کی غلطی ہوتی ہے، اور امام کا صحیح ہونا سب کی نماز کا صحیح ہونا ہے. امام نے غلطی کی، سب کی نماز کا ستیاناش. امام صاحب نے دیہاتی کو جمع کیا، بولے چلو نماز پڑھ دیں. بولے ہم کو نماز نہیں آتی. بولے میرے کو جیسے کر دے گا تم بھی ویسے ہی کرنا، چلو. اب سب کو لا کے کھڑا کیا. ایک آدمی کی پرانے کا دھکا لگ گیا نئے کو نماز میں، کونی کا. وہ نیا کیا سمجھا یہ بھی نماز کا کوئی حصہ ہے، اس نے بازو والے کو دیا دھکا، اور بازو والے نے بازو والے کو. یہاں تک کہ امام صاحب کو دھکا لگا. لوگوں نے کہا، امام صاحب نے کہا یہ کیا؟ بولے پیچھے سے آ رہی.
اب لوگ آئیں گے دیکھیں گے ماشاءاللہ پہلے جو لوگ آئے وہ بیڑی پیتے بیٹھے، بولے یہ بھی کوئی تبلیغ ہے، وہ بھی بیڑی پینے میں بیٹھیں گے. دیکھا یہ ماشاءاللہ تمباکو کھا رہے وہ بھی بیٹھ جائیں گے تمباکو کھانے. دیکھا یہ ہوٹل میں چائے پی رہے وہ بھی بیٹھیں گے چائے پینے. دیکھا یہ دکانوں میں پھر رہے وہ بھی پھر رہے، یہ بھی کوئی طریقہ ہے کس کا؟ تبلیغ کا. وہ بھی دکانوں میں پھرے گا، اس کو کیا معلوم کیا کام ہے نیا آدمی. اب وہ تو نیا آئے گا نہیں، پرانا ہوگا، اور جب پرانوں کو دیکھے گا سمجھے گا یہ بھی کوئی تبلیغ ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، آج تک ہم نے یہ کیا ہی نہیں.